بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں اور جنات کو تخلیق فرمایا، اور اس طرح اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق سے پہلے دو مخلوقات ایسی تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق کو پیدا فرمانا چاہا اور نسل انسانی کو منصب خلافت پر فائز فرمانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے بڑے انسان اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کی جلوہ گیری ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پانی، مٹی اور ہوا سے کس طرح پیدا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے چار مقرر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے آئے، تو زمین رو رو کر ان فرشتوں کے سامنے کون سی فریاد کرنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہوتے ہیں؟ پیارے ناظرین، ان تمام در سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، جب اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، تو اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس پاکیزہ ہستی کو پیدا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور محمدی سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس کائنات میں موجود تمام تر مخلوقات کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش و لوح اور کرسی و قلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اور اس کائنات کے دیگر تمام تر مخلوقات نور محمدی سے پیدا کی گئی۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی شان کی جلوہ گیری دکھانا چاہی اور اس روئے زمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھنا چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق چار چیزوں سے کی: نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ ان چار چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور تمام روح زمین سے سیاہ، سفید، سرخ اور کھاری مٹی اور نرم اور خشک مٹی ایک ایک مٹھی لاؤ۔ اس طرح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر تشریف لائے، اور جب زمین سے مٹی اٹھانے کا ارادہ فرمایا، اس وقت زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھنے لگی، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ اس مٹی کو سنایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے انسانوں کی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اس وقت زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ میں تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے، اور جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح
زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے زاروں کی طرح رونے لگی اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، زمین نے مجھ سے تیرے نام کی پناہ چاہی تو میں تیرے نام کے ادب اور عزت کی وجہ سے اس مٹی کو پناہ دے دی اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکا علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر وہی عذر پیش کیا۔ زمین نے ان دونوں فرشتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلے آئے۔ اس کے بعد پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح زاروں کی طرح رونے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگی۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام زمین سے کہنے لگی کہ میں تیرے رونے دھونے اور عاجزی کی وجہ سے اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مٹی پر ترس نہ کھایا اور مٹی کی کوئی فریاد نہ سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے مٹی کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی انسانوں کی روح قبض کرنے پر لگائی اور آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، تفسیر نعمی میں ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے پوری روئے زمین کے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھایا اور جہاں پر مکہ مکرمہ موجود ہے اس مقام پر لا کر اس مٹی کو رکھ دیا۔ وہ 7 مقامات کے جہاں سے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا وہ مقامات یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ اور نمبر 2 طائف اور نمبر 3 بیت المقدس اور نمبر 4 ہندوستان اور نمبر 5 مقام ابو قبض اور نمبر 6 عدن اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ یہ وہ 7 مقامات ہیں کہ جہاں سے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مٹی کو جمع کیا اور خانہ کعبہ کی جگہ لا کر رکھ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا، بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی اور مقام عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک بنائی گئی اور شکم مبارک بنایا گیا اور مدینہ پاک کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو تخلیق کیا گیا اور تاریخ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے باقی اعضاء کو بنایا گیا۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی ان کا ذکر تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں فرماتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی تو اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 17 سورۃ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تجھے خشک مٹی سے پیدا کیا۔ تراب ایسی مٹی کو کہا جاتا ہے جو خشک ہو اور دوسری مٹی ہو اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی ہو۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 کے لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو۔ پیارے ناظرین، 3 عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں کی زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسا کہ انسان کی اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد جس سے انسان کے بال پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ حمان ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ ہجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا جو اصل میں ایک سیاہ گارا تھی۔ اور چوتھی قسم کی مٹی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ گارا ہوتا ہے جو کئی دنوں سے پانی میں رہنے کی وجہ سے سیاہ اور بدبودار ہو چکا ہو۔ 5ویں قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ تین العظم ہے۔ تین العظم اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو لیسدار مٹی ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ صافات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اس میں انسان کی اصل ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام
کو लेस दार मट्टी से पैदा फरमाया। नंबर 6 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जिस मिट्टी को इस्तेमाल किया गया इसको कुरान पाक में सल्साइल कहा गया है। ये खनखनाती हुई मिट्टी, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला में कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इंसान को बचती हुई मिट्टी से पैदा किया जैसा कि ठीकरी। और नंबर 7 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जिस मिट्टी को इस्तेमाल किया गया उसको फ़खार कहते हैं, यानी पक्की मिट्टी या ठीकरी मिट्टी। इस तरह पूरी रोए ज़मीन से मुख्तलिफ रंगों की मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को जमा किया गया और फिर उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में मुख्तलिफ किस्म के रंगों की मिट्टी को इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में भी मुख्तलिफ रंगों के लोग मौजूद हैं। इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को जमा कर लिया गया तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस मिट्टी का गारा बनाने के लिए 7 किस्म के पानियों का इस्तेमाल फरमाया। नंबर 1 आब फरात। आब फरात इस पानी को कहा जाता है जो शीरीं और मीठा हो। नंबर 2 आब उजाज। आब उजाज इस पानी को कहा जाता है जो खारा पानी हो। नंबर 3 सलसबील। आब सलसबील इस पानी को कहते हैं जो साफ और शफाफ हो। नंबर 4 आब तस्नीम। आब तस्नीम इस पानी को कहा जाता है जो खुशबूदार पानी हो। नंबर 5 आब रहीक। आब रहीक इस पानी को कहा जाता है जो पाक नशेदार पानी हो जैसा कि जन्नती शराब। और नंबर 6 आब कौसर। आब कौसर ऐसा पानी है जिसको पीते ही इंसान अपना दुख, दर्द और तमाम तर तकालीफ भूल जाता है। नंबर 7 आब रहमत। आब रहमत इस पानी को कहा जाता है जो रहमत वाला पानी हो। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को इन 7 किस्म के पानियों से भिगोया गया और उसका गारा बनाया गया। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का गारा तैयार हो गया तो उस गारे पर अल्लाह तबारक व तआला ने 40 दिन तक बारिश बरसाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गारे पर 39 दिन तक गम की बारिश होती रही और एक दिन खुशी की बारिश बरसाई गई। इसी वजह से इंसान की ज़िंदगी में गम ज़्यादा और खुशियाँ कम होती हैं। प्यारे नाज़रीन, तफसीर नयमी में है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गारा बिल्कुल तैयार हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इस गारे को मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नोमान में अरफात के पहाड़ के पास रखे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मुजस्समा बनाया और अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार की। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुजस्समे को खुश्क करने के लिए उस पर 7 किस्म की हवाएं चलाई। नंबर 1 तेज़ हवा, नंबर 2 धीमी हवा, नंबर 3 गर्म हवा, नंबर 4 सर्द हवा, नंबर 5 दरमियानी हवा, नंबर 6 रहमत वाली हवा, नंबर 7 खाली हवा। इन 7 किस्म की हवाओं की वजह से जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा खुश्क हो गया तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुजस्समे को मज़ीद पक्का करने के लिए 7 किस्म की आग से गुजारा। नंबर 1 स्याह रंग वाली आग, नंबर 2 सुर्ख रंग की आग, नंबर 3 पीले रंग की आग, नंबर 4 नीली आग, नंबर 5 धुएं वाली आग, नंबर 6 बगैर धुएं वाली आग, नंबर 7 तेज़ और धीमी आग। इस तरह इन 7 किस्म की आग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को गुजारा गया और इसको मज़ीद पुख्ता किया गया। इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई तो फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखकर हैरान होने लगे, क्योंकि फरिश्तों ने उससे पहले ऐसी खूबसूरत सूरत को नहीं देखा था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल करने का इरादा फरमाया। चनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म से रूह को पैदा फरमाया और रूह को हुक्म इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो। जब रूह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के करीब पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को अंदर से तंग और तारीख पाया और वो रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने से डरने लगी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा, जिस नूर की खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया, अपने खुदा होने को जाहिर किया। यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया तो इस पाकीज़ा नूर की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म चमक उठा और मोतियों की तरह जगमगाने लगा। प्यारे नाज़रीन, जब नूर मुहम्मदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया तो उस वक्त वो रूह जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने से डर रही थी वो खुशी खुशी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला
سورۃ ہجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز سور کو پھونک دوں، تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی اور روح ابھی سر میں پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اس وقت آپ کی زبان مبارک سے الحمدللہ نکلا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت آج بھی اسلام کے اندر زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور مکمل طور پر پھیل گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور ان سے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، میری اولاد کون ہوگی؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے قیامت تک آنے والی تمام انسانی روحیں باہر نکل آئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی تمام اولاد کو دیکھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے انسانی نسل کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔